ان سے پوچھ لیں، یہی کہیں گے اس میں کیا حرج ہے؟ جب ہم کسی قبر پر سجدہ کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ سجدہ تو نہیں کرتے، ویسے جھکتے ہیں، اسی وچ کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ صرف جھکتے ہی ہے نا، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تو وہ ہوتا ہی ہے سجدہ، صرف جھکنے سے سجدہ تو نہیں ہوتا۔ ان کی دلائل پہ غور کر۔ بندہ کسی بڑے کو ملنا ہو تو پھر وہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی بات اللہ کی ہو رہی ہے، دلیل بندے کی دی رہی۔ یہ شرک کی وہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوچھا یہ ہے، سوال گندم ہے، جواب چل رہا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ کسی بڑے کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہوتی، بھئی ہوتی ہے، لیکن وہ بندے کے لیے جو ہر جگہ دیکھتا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جو ہر جگہ پہ کنٹرول نہیں رکھتا، یہ اس کے لیے ہے۔ ہم نے تو اللہ کے بارے میں پوچھا ہے، دلیل آپ کیسی دے رہے؟ مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت نہیں، ہم نے مکان کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ مکان پہ بندہ چھلانگ لے کے چڑھ جاتا ہے؟ اس وسیلے کا یا اس چیز کا کیا تعلق ہے اس ذات کے ساتھ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو اپنے علم کے لحاظ سے شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اس کے لیے اس دلیل کی کیا ضرورت ہے، کیا تک ہے، اور کیا عقل اور نقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دلیل ایسی دی جائے، جبکہ اللہ خود کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میرے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، میری جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک دوسرے کا بات پہ اہل شرک نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ قیامت والے یہ کیا کہے؟ دنیا میں یہی کہتے تھے، نبی علیہ السلام جب قرآن ان کے سامنے پڑھتے، دلائل دیتے، دلائل کے انبار لگاتے، تو دلائل کا جواب کیا دیتے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو نا، اے گل سانو سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے دل پردے میں، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے آپ کی یہ دلائل۔ ان کے پر شرک کا ایسا پردہ چڑھ چکا ہے، سمجھا لو، نہیں سمجھے۔ اس کی وجہ صرف جہالت، پردہ ہے دل پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر ایسا مہر لگ چکی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ پردے میں جس کی طرف تسی سانو بلاندے ہو نا، مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بھائی پردہ ہے، اسی تہاڈی گل سمجھ بھی نہیں سکتے، ساڑھے دل بھی پردے جن تے اسی اونج ہی بہ رہے ہیں تہاڈی گل سن دی۔ اور اس پر کئی دلائل موجود ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ اگر وہابیوں کو مولوی وہ بات کردہ بھی رہے تو اسی ایویں سمجھو کہ اسی بہ رہے ہیں، اسی سن دے، سانو سمجھ نہیں آتی جی، ساڑھے بالکل جیسا کرنا روئی پائی۔